اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ان محض الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین گرامی، عزیز دوستو، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا اس پاک حدیث کے ذیل میں کہ توحید نچوڑ ہے اسلام کا۔ اسلام کی ہر چیز توحید سے جڑی ہوئی ہے۔ اسلام کا ہر مسئلہ، اسلام کا ہر حکم، اسلام کی ہر بات توحید سے بندھی ہوئی ہے۔ لہذا جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی کسی کو ہم نے دیکھا کہ یہ توحید میں مشکل رکھتا ہے، توحید کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کی توحید ٹھیک نہیں ہے، اس کو توحید کے تقاضے معلوم نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ صرف توحید نہیں ہے، پورا اسلام ہے جس پر سوال کھڑا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی توحید کی اقسام کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ خدا کو واحد ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے چار بنیادی چیزوں میں۔ خدا اپنے وجود میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور خدا موجود نہیں ہے۔ خدا اپنے صفات میں وحدہ لا شریک ہے، جو صفات خدا کی ہیں کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ خدا اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے، جو افعال الہی ہیں ان کو کوئی اور انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور خدا عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو بات کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات کہ ہم زبان سے خدا کی توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم غیر کی عبادت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم عملی طور پر بعض اوقات غیر اللہ میں خدائی صفات کے قائل ہوتے ہیں، غیر اللہ کی طرف خدا کے افعال کی نسبت دیتے ہیں۔ ہم بعض اوقات نام خدا کی عبادت کا ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے خدا، لیکن ہمارا عمل چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو خدا مانتے ہیں۔ بڑے اچھے لفظ ہیں کسی شاعر کے، تو آسمان پر ہو تو ہو، وزری سر زمین کوئی اور ہے۔ لوگ تمہیں آسمانوں میں محدود کیے ہوئے میرے مولا، لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا تو بس آسمانوں میں، لوگ بھلا بیٹھے ہیں کہ تو شہرک سے زیادہ نزدیک ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان خدا کی عبادت کرتے کرتے اپنی یا غیر اللہ میں سے کسی اور کی عبادت میں مبتلا ہو جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں لفظ عبد اور عبودیت کو۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم عبد کو سمجھ لیں گے، عبودیت کو سمجھ لیں گے، اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھ لیں گے، اس کی روح کو سمجھ لیں گے، تب ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کسے وحدہ لا شریک مان رہے ہیں۔ اس لفظ عبد کی وضاحت کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ اپنی سواری پر جا رہا تھا اپنے غلام کے ساتھ، غلام نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی، جا رہے تھے، صحرا کا سفر تھا، دونوں کو بھوک لگی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بھوک نے شدت اختیار کی، چلتے چلتے اچانک اس آغا کو ایک بیل سی زمین پر نظر آئی جس پر ایک پھل لگا ہوا ہے، پکا ہوا پھل دیکھا۔ اب پہلی بار دیکھا تھا تو معلوم نہیں ہے کہ یہ پھل زہریلا ہے یا زہریلا نہیں ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے، کھانے لائق ہے یا کھانے لائق نہیں۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ بھوک لگی ہے، کیا کروں؟
اس نے غلام سے کہا کہ یہ پھل توڑو اور 2 حصے کرو، اس کے 2 حصے ہو گئے. کہا ایک حصہ تم کھا لو. چہرے پہ نظر، اس کے چہرے پہ نظر ہے غلام کے چہرے پہ، اور سوچا ہوا یہ ہے کہ غلام کے چہرے کے تاثرات سے میں یہ اندازہ لگا لوں گا کہ یہ جو پھل ہے یہ میٹھا ہے یا میٹھا نہیں ہے، کھانے لائق ہے یا نہیں ہے. اگر مجھے لگا کہ یہ پھل ٹھیک ہے، کھایا جا سکتا ہے، خوش ذائقہ ہے، تو باقی کا آدھا حصہ میں کھا لوں گا. اب دیکھا غلام پھل کو کھائے جا رہا ہے اور بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی لذت محسوس کر رہا ہے، بڑا خوش ہے. آدھا جب کھا چکا تو اس نے کہا باقی کا آدھا مجھے دے دو. پہلا لقمہ جو منہ میں گیا تو جیسے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا وجود میں کڑواہٹ اتر گئی، کیونکہ یہ تما تھا. تما ایک ایسا پھل ہے یا ایک ایسی جڑی بوٹی پر لگنے والا پھل ہے جو اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر پاؤں سے بھی اس کو مسلا جائے تو زبان اور حلق کڑوا ہو جاتا ہے، اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے اندر. غلام کی طرف سے دیکھ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ اتنا کڑوا ہے، اتنا زیادہ کڑوا ہے، اور تم اتنی رغبت کے ساتھ کھائے جا رہے ہیں، تمہیں کڑواہٹ محسوس نہیں؟ اس نے ہنس کے کہا کہ غلام جو ہوں، آپ کے حکم کو تو ماننا ہی ہے، تو کرہا، چاہے مجھے اچھا لگے چاہے اچھا نہ لگے، پسند آئے چاہے پسند نہ آئے، میرے لیے کوئی میٹھا کڑوا نہیں ہے، میرے لیے کوئی بد مزہ یا خوش مزہ، کوئی خوش ذائقہ اور بد ذائقہ چیز نہیں ہے میرے لیے، سوائے اس کے کہ آپ نے حکم دیا. میرے لیے یہی بس کافی ہے کہ آپ نے حکم دیا اور میں پورا کر رہا ہوں، میں خوش ہوں اسی بات میں. غلامی کا تقاضا تو بس یہ ہے کہ اب اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر بس یہ سوچے کہ وہ پاک ذات کیا چاہتی ہے. اگر لگے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس عمل کو میں انجام دوں، مجھے پسند ہو تو بھی انجام دوں، پسند نہ ہے تو بھی انجام دوں، مجھے اچھا لگے تو بھی انجام دوں، مجھے اچھا نہ لگے تو بھی انجام دوں. اور اگر وہ پاک ذات کسی چیز سے مجھے منع کر دے تو میں اس سے رک جاؤں. اپنی پسند ناپسند کو خدا کی پسند ناپسند پر، اپنی رغبت کو، رضا کو، اپنی طلب کو اس کی طلب پر فوقیت نہ دوں. یہ عبد اور عبودیت ہے. لیکن جہاں بھی زندگی کے جس مرحلے پر میری سوچوں میں، میرے عقیدے میں، میرے عمل میں، میرے قول میں، فعل میں، گفتار میں، رفتار میں، جہاں پر بھی میری سوچ، میری پسند ناپسند خدا کے حکم پر فوقیت اختیار کر گئی، مجھے سمجھ لینا ہوگا کہ یہاں سے عبودیت کا رستہ مڑ گیا، میں نے خدا کی بجائے اپنی شروع کر دی ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ظاہر ہے آسان نہیں ہے. ان بچوں کے لیے یہ مرحلہ تھوڑا آسان ہے، چونکہ یہ آج سے جب سیکھیں گے، ان حقائق سے آشنا ہوں گے، تو تدریجاً یہ اطاعت پروردگار کے ایسے سانچے میں ڈلتے چلے جائیں گے، اور ان کا وجود خود بخود ایک توحیدی وجود کے سانچے میں نکھرتا چلا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں پروردگار بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے منع کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس کا حکم دینے میں اس کا نفع نہیں ہے. کیوں؟ ساری کی ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری کائنات اپنے تمام تر اجزاء و اعضاء و ذرات کے ساتھ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، تب بھی اس کی خدائی میں ذرہ برابر فرق آنے والا، فرق تو ہم پہ پڑے گا. اب اگر ہمیں توحید کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ وہ تو بس میرا بھلا چاہتا ہے، صرف فائدہ چاہتا ہے، مجھے سعادت مند کرنا چاہتا ہے، مجھے سرخرو کرنا چاہتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب رکھنا چاہتا ہے، میری اس فنا کی زندگی کو بقا بخشنا چاہتا ہے.
اگر یہ یقین آ گیا تو پھر میری ناپسند میری پسند پیچھے چلی جائے گی، وہ آگے آ جائے گا۔ پھر میں ہر بات میں یہی کہوں گا، اس آیت کی تلاوت کروں گا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو، ایک چیز تمہیں پسند نہ آ رہی ہو، لیکن وہی بہتر ہو تمہارے لیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بہت اچھی لگ رہی ہو، ایک چیز کی بہت طلب محسوس ہو رہی ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خدا بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس بات کو۔ اب جب توحید پر یقین ہوگا، اس پر اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، پھر انسان اپنی پسند کو اس کی پسند پر قربان کر دے گا۔ اب دیکھیے کربلا جو درس ہے ہمارے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا لگتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے علی اکبر کو بھیجنا آسان تھا؟ اپنے ہاتھوں سے اون محمد کو سجا کے بھیجنا آسان تھا جنگ کے میدان میں؟ عباس کو بھیجنا امام نہیں جانتے تھے؟ صبح سے جو جا رہا ہے جا خود رہا ہے، واپس میں لا رہا ہوں، یہ تو جانتے ہیں، امام ہے نا، جانتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف انہیں لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، انہیں پتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ڈھلے ہوئے رضا پروردگار میں۔ ان کے لیے اپنا وجود کچھ نہیں ہے، اپنی پسند کچھ نہیں ہے، اپنی طلب کچھ نہیں ہے، مجھے کیا چاہیے کچھ نہیں ہے، نظر ہے تو بس پروردگار پہ، تو میرے اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، میرے اللہ تیرے فیصلے پہ راضی ہے۔ توحید یہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تھکا ہوا وجود ہے، نماز کا وقت ہے، آرام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن کہتا ہوں کہ یہاں خدا کی رضا کے لیے تھوڑا سا بے آرام ہو جاؤں تو اس سے بڑی بات کچھ نہ ہوگی۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی، ماں باپ نے کہہ دی، بہن بھائیوں نے کہہ دی، دوست احباب نے کہہ دی، کسی نے کچھ کہہ دیا، رضا پروردگار کے لیے اس کو برداشت کر جانا، معاف کر دینا، درگزر کر جانا، ماں باپ کے سامنے سر جھکا کے ان کی عزت و احترام کرنا اس پاک ذات کے رضا کے لیے، یہی تو توحید ہے۔ اب جب ایسا ہوگا تب مجھے سمجھ آئے گی کہ میں نماز پڑھوں گا تو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے کہ اب لوگ ہیں تو نماز لمبی پڑھوں گا، لوگ نہیں ہیں تو نماز مختصر پڑھوں گا۔ اب جب میں مانتا ہوں کہ بس وہی تو ہے میری مشکلات کا حل کرنے والا، اب میں کوشش کروں گا اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے جتنی میری بس میں ہوگی، لیکن نتیجے کو اس کی ذات پہ چھوڑ دوں گا کہ میرے اللہ جو میرے بس میں تھا، میرے اختیار میں تھا، میں کر چکا۔ ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں گے، دعا کریں گے، میرے اللہ ہم نے اپنی کوشش کی، خالصانہ کوشش کی، جتنی کر سکتے تھے کوشش کی، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے یا نہیں۔ ایک استاد نے شاگردوں کو پڑھانے میں پورا زور لگا دیا، لیکن نتیجہ میرے اللہ، انہیں کامیاب کرنا تو بس تیرے بس میں، تیرے ہاتھ میں۔ ایک کسان کھیتی اگاتا ہے، ایک بچے نے امتحان میں کامیابی کے لیے، اور سب سے بڑا امتحان ہمارا آخرت کا امتحان، اس امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، اس میں سرخرو ہونا ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے۔ یہاں کے امتحانات بڑے عارضی ہیں، لیکن وہ جو امتحان ہے آخرت کا، وہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ بچے جہاں دنیا کے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، ہر پل، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ آخرت کے اس امتحان کے لیے تیاری کریں تاکہ اس میں سرخرو ہو سکے۔ خلاصہ کرتا ہوں آج کی گفتگو کا، 4 بنیادی چیزیں ہیں جن میں ہمیں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کی عبادت میں بھی صرف اسی کی عبادت ہو سکتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو کل
تھوڑا سا پروردگار کی صفات کے سلسلے میں گفتگو آگے بڑھائی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.